بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلاة لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجود لها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: زيك الله كما زيتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما لفت ثوب خلق له ثم ضرب بها وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اسی طرح کرے، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار کے ساتھ ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اسی طرح اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو پوری طرح پڑھے، وقت وہی ٹال مٹول کرے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، کہتی ہے اللہ جل شانہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ اہل ایمان و نمازی جو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ نماز عند اللہ ان کی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ اور سورہ مومنون میں اللہ نے دوسری ایک اور جگہ سورت میں فرمایا: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے عزیز بچوں، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم غور کر کے دیکھیں کہ ویسے پورا سال بھی یہ وقت گزرتا ہے، لیکن رمضان کے 20 دن ہم گزار چکے ہیں تقریباً، تو ان میں کیا ہماری نماز ایسی ہے کہ وہ نماز جاتے ہوئے ہمیں دعا دے کر جائے اور نماز چمکدار ہو کے ہمارے نام اعمال میں جائے؟ یا ہماری نماز یہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پر مار دی جا رہی ہے؟ یہ انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کی نماز اسے بتلا دیتی ہے کہ تیری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ جس نماز میں آپ کا دل لگے، جس نماز میں آپ کے دل کے اندر کیفیت پیدا ہو، آنکھوں میں آنسو آئیں اور آپ کے آنکھ سے رکوع کی طرف نہ جانا چاہیں، آپ کا دل اتنا لگے کہ میں یہیں مر جاؤں، مسجد سے باہر نہ جاؤں، یہ نماز آپ کی عند اللہ مقبول ہے۔ اور جو سلام پھیر کے آپ اتنا جلدی بھاگیں گے، ایک جوتی آپ پکڑیں دوسری دروازے سے لے رہے ہوں، تو اس بات کی علامت ہے کہ بابا خیال رکھو نماز گئی نہیں۔ ہمیں اس چیز کا بالکل پرواہ نہیں، تو سوچنا چاہیے دینی اعتبار سے ہم بالکل زیرو ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ماشاءاللہ ہم اتنے تیز ہیں۔ پہلے ہم جو ہے بیٹھک میں رہتے تھے، پھر ہم نے گھر کرایہ پہ لے لیے، پھر آگے ترقی کر کے اس گھر کے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ایک روٹی کھاتے تھے، یا 2 ہو رہی ہیں، 4 ہو رہی ہیں۔ پہلے ماہانہ انکم 2,500 تھی، آج 2.5 لاکھ تک ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو اصل حقیقت ہے، اعمل للدنیا بقدر ما بقاک فیہا، دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنا عمل کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا بھی ہماری آنکھ بند ہوگی، ختم، اور آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کبھی اس کا بھی ہم سوچیں کہ پہلے ایک نماز پڑھتے تھے، کم از کم اب 5 تو پڑھنی چاہیے۔ پہلے 5 نماز خیالات سے بھر کے پڑھتے تھے، اب خشوع سے پڑھنی چاہیے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شکایت لائی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ نماز پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نماز پابندی سے پڑھتا رہا تو چوری کی عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے۔ اگر 20 سال 30 سال 40 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے جھوٹ نہیں جا رہا، میرے ہاتھوں سے دھوکہ اور فراڈ نہیں جا رہا، تو پھر میری نماز نہیں ہے۔ یہ ٹھوکریں اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس حدیث کو مجھے سمجھنے کی، پھر آپ تمام میرے بھائیوں اور دوستوں اور بچوں کے حدیث کو سمجھنے کی اور اپنی نماز کی فکر کرنے کی